بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، میں ہوں اسامہ جمشید عدم کردہ کے فورم سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیا ہپنو تھراپی کا تعلق کسی روحانی کیفیت، ذکر یا مراقبے سے جوڑا جا سکتا ہے؟ جوڑا نہیں جا سکتا۔ بیسیکلی ہوتا کیا ہے، میں نے جتنا بھی یا اس ملتا طرح کی، جلتا ہے؟ ہاں جی، یہ بیسیکلی میں سچ بتاؤں نا، یہ سارے اگر میں ان کو ایک نام دوں نا، ان کو نفسی علوم آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ ہپنوسس ہے، ٹیلی پیتھی ہے، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ نام دیے جاتے ہیں، مراقبہ ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح یوگا ہے، ٹھیک ہے، اور بھی اسی طرح کی ٹرمز یوز ہوتی ہیں، مختلف علاقوں میں مختلف ہو رہی ہوتی ہیں۔ کچھ مذاہب ایسے ہیں وہ تو باقاعدہ اس کی پریکٹس کرواتے ہیں بہت زیادہ۔ تو اصل میں ان کے پیچھے کی جو سائنس ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پیچھے کی سائنس اس کی وہی ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ توجہ مرکوز کر کے کسی بھی جگہ پہ، ٹھیک ہے، آپ اپنی برین فریکوینسی لو کرتے ہیں۔ اب اس کے لیے میتھڈ ڈفرینٹ یوز ہو رہے ہیں، کوئی مراقبے کر کے کر رہا ہے، کوئی ہپنوسس کے ذریعے کر رہا ہے، کوئی یوگا کر کے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور چیز کر کے کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سارے کے سارے بیسیکلی کیا کر رہے ہیں، توجہ ایک جگہ مرکوز کر کے اپنی برین فریکوینسی لو کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ لو کرنے کے بعد وہ اس کیفیت میں آ چکے ہوتے ہیں کہ وہ ان کا وہ جس طرح میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ آپٹیمم لرننگ سٹیٹ ہوتی ہے، ان کا دماغ اس ٹائم تخلیقی اس سٹیج کے اوپر آ چکا ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ایسے مراقبہ کرنے والے، یا سنے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے سچ ہے یا جھوٹ ہے، مختلف لوگوں کے بارے میں کہ جی ان کی کرامات تھیں بہت ساری ایسی کہ انہوں نے وہ باتیں بھی بتائیں جو انسان کو نہیں تھی پتہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری کی ساری ممکن ہو سکتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ اگر اس شخص نے اپنا دن رات اسی کے اوپر لگایا ہوا ہے، وہ دن رات پریکٹس کر رہا ہے، اپنے برین کو الفا اور تھیٹا اسٹیٹ کے اندر ہی اس نے پرماننٹ رکھا ہوا ہے، تو اس کا دماغ تو آلریڈی اسٹیٹ میں آ چکا ہے کہ وہ کوئی بھی بات ایکسیس کر سکتا ہے۔ تو یہ پاسبل ہے۔ بلکہ آپ کو مزے کی ایک بات بتاؤں، میں نے کورس کیا تھا، اسے کہتے ہیں سلوا الٹرا مائنڈ۔ وہ بیسیکلی تو استعمال ہوتا ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے اور آپ کو پازیٹیو رہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کی میں آپ کو کچھ ایسی میریکل چیزیں بتاؤں گا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس کی ٹریننگ کے دوران ہم جو پارٹیسپینٹ وہاں بیٹھے تھے، حالانکہ ہم فرسٹ ٹائم وہاں ملے تھے سارے، کراچی میں گیا تھا اس ٹریننگ کے لیے، تو وہاں پہ ہم نے ایک دوسرے کا گھر بتایا اس پروسیس میں۔ حالانکہ ہم گھر ایک دوسرے کا نہیں جانتے تھے، کوئی پشاور سے آیا ہوا تھا، کوئی ایبٹ آباد سے آیا ہوا تھا، کوئی یہاں اسلام آباد سے گیا ہوا تھا، کوئی کہیں سے آئے ہوئے تھے۔ ہم نے ایک دوسرے کو گھر، اور مور دین 80% رزلٹ ٹھیک تھا۔ یہ ایک ٹریننگ سیشن بھی تھا جس میں ہاں، پریکٹیکل سیشن، جی پریکٹیکل، تھیوری نہیں صرف تھی، وہ ٹوٹل پریکٹیکل بیسڈ ہے، ٹوٹل پریکٹیکل تھا۔ تو بیسیکلی ہم کیا کر رہے تھے، وہ جو میں جس کورس کا نام بتا رہا ہوں آپ کو سلوا الٹرا میں، وہ اس میں بھی آپ کی جو برین فریکوینسی وہ الفا اسٹیٹ پہ کام کر رہی ہوتی ہے ٹوٹل، اور اس کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر ہم نے بہت سی چیزیں ایکسیس کر لی۔ اب لازم بات ہے، ہم کسی کا اگر گھر بتا رہے ہیں اور ایگزیکٹ بتا رہے ہیں یہ گیٹ ہے، گیٹ کا یہ کلر ہے، اندر جائیں تو یہ پہلا دروازہ آتا ہے، یہ ونڈو ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو ایکسیس کر رہے تھے انفارمیشن کو۔ تو یہ پاسبل ہے۔ اب اس سے یہ بات بھی آپ کو میں ساتھ ایڈ کر دوں کہ ہمارا دماغ اتنا طاقتور ہے کہ ہم اس کی طاقت کے بارے میں جانتے نہیں ہیں ہم لوگ۔ اگر میں سچ بتاؤں تو شاید ہم اس کا اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں حقیقت میں، جبکہ باقی فری، ہاں جی، باقی فری پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بلکہ ہے تو تھوڑا سا اس کو کنٹروورشل نہیں کہنا چاہیے، مطلب ہے ہر ایک کی ڈیفرنٹ رائے ہے اس کے اوپر۔ قرآن مجید میں ملکہ سبا کے بارے میں ایک واقعہ ہے جہاں پہ وہ ایک تخت لے کے آنا تھا، تو حضرت سلیمان نے جو ہے وہ ان کو بتایا، جنوں کو کہا کہ یہ لے کے آؤ، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے برخاست ہونے تک لے آئیں گے، لیکن وہیں پہ ایک انسان تھا جو پلک جھپکنے سے پہلے لے آیا، اور وہ ریل میں لے آیا تخت، اور کہا جاتا ہے کہ وہ جو فاصلہ ہے وہ آلموسٹ 1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 1500 میل ہے یا کلومیٹر کا فاصلہ، وہ پلک جھپکنے میں لے آیا۔ تو قرآن میں جو الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک علم دیا ہوا تھا۔ تو اس وقت پرانے دور میں اگر ہم تاریخ پڑھیں تو وہاں پہ ان نفسی علوم کو جاننے والے بہت لوگ تھے جن کے اندر یہ طاقت تھی کہ وہ اپنے دماغ کا استعمال کر کے چیزوں کو ایکسیس کر لیتے تھے۔ تو ان کے بیہائنڈ جو سائنس استعمال ہو رہی ہے وہ وہی ہے، نام کوئی بھی دے دیں کہ آپ نے برین فریکوینسی کو الفا اسٹیٹ میں لے کے آنا ہے اپنی، یا تھیٹا اسٹیٹ میں لے کے آنا ہے،
اور اس کے بعد آپ اپنے اوپر کام کرتے ہیں اس میں. جی جی جی. اس کا ایک عملی مظہر ابھی بھی ہے نا، دیکھیں ابھی انٹرنیٹ ہے، جی جی ہم کال یہاں ملاتے ہیں، اسی وقت وہ دوسری جگہ کال مل جاتی ہے، ایون ویڈیو بالکل ایسے ہوتا کال بھی ہے. اب تو بالکل آگے ایسے ہوتی ہے. وہ آگے بھی مزید ترقی کر رہی ہے. اور بلکہ اس کے بعض میں اس میں ایڈ کر دوں، یہ میں جس کورس کا نام لے رہا تھا سلور الٹرامین، اس کو بنانے والا جو انسان تھا وہ ریڈیو میکینک تھا. اچھا اچھا اچھا. ایگزیکٹلی آپ کی اس بات سے یاد آئے کیوں؟ اس نے سوچا کہ جب ریڈیو فریکوینسیز کے ذریعے بات ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہے اور وہاں سے آ بھی سکتی ہے، تو انسانی دماغ سے انفارمیشن ہم کیوں نہیں لے سکتے ادھر ادھر، اور اسی اس کی چیز کو اس نے فریکوینسیز کو ہاں جی کیوں ریگولیٹ نہیں یوز کرتے کر ہیں سکتے، اور وہ ہم سینسٹائز کر رہے ہیں. کر سکتے. تو اسی کو استعمال کرتے اس نے یہ کورس ترتیب دیا تھا، اور باقاعدہ CIA نے بہت زیادہ ہیلپ لی، اپنے لوگوں کو ٹرین کروایا اس سے، جس سے وہ مختلف مشنز کے اوپر ایون کہ دشمن کی انفارمیشن لے لیتے تھے. اور یہ ڈاکومنٹڈ ہیں چیزیں، یہ نہیں کہ کوئی کہانیاں یہ سنائی گئی ہیں، یہ ڈاکومنٹڈ چیزیں ہیں کہ جس سے لیٹ سے پتہ گیا جی فرانس سب میرین جو ہے کسی دشمن کی وہ کہاں پہ ہے سمندر میں اس جگہ، وہ اس طریقے سے چیک کر کے بتا دیتے تھے. تو ان علوم کو پازیٹیولی یوز کیا جائے تو یہ بہت بینیفیشیل ہے ہمارے لیے. لیکن ہم کیونکہ وہ دنیاوی علوم کے اندر اتنا گر چکے ہیں کہ ہم نے نہ اپنے اوپر کام کیا، نہ اپنے مائنڈ کے اوپر کام کیا، نہ مطلب ان چیزوں کے اوپر کام کیا کہ ہم اپنے اندر کیسے بہتری لا سکتے ہیں. اچھا، ابھی آپ سے وہ اپنے بار بتایا کہ مختلف جو ہے نا فریکوینسیز ہیں دماغ جی میں. جی اگر ہم اتنا اسکیل بنائیں، یہ تقریباً 1 فٹ کا ہے نا، جی جی اس میں آپ مثلاً کون سی فریکوینسی کو خطرناک کہیں گے کہ اگر وہ دائمی طور پر رہنے لگ جائے، مثلاً ایک مہینے تک، 2 مہینے تک، 3 مہینے تک ایک ہی فریکوینسی میں اگر پڑا ہوا بندہ، اچھا ایسا کون سی؟ یا کیا اس میں مثلاً یہ جو ہائی والی ہے، کیا اس میں زیادہ رہنا وہ ریڈ؟ نہیں ایسا کچھ بھی یہاں نہیں مثلاً آپ اس کو سبز، پیلا اور سرخ ہاں بے اس شک کو نام بنائیں دے گے؟ دیں، آپ بنائیں گے؟ نہیں بنا ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسی کیونکہ اس کی کوئی ایسی سطح نہیں ہے جو خطرناک ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے سطح خطرناک کوئی بھی نہیں ہے. اور تینوں انسان خود پرماننٹ رکھ بھی نہیں سکتا اپنے آپ کو اس حالت میں، کیونکہ برین کے اندر جو کچھ چل رہا ہے، جس طریقے سے وہ چیزوں کو انفارمیشن کو لینے کے بعد وہ اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے، وہ پرماننٹ ہم ایک سٹیٹ کے اندر زیادہ دیر رہ ہی نہیں سکتے. اچھا، بے بھی آدھا گھنٹہ رہ لیں گے، 1 گھنٹہ رہ لیں گے، زیادہ نہیں رہ اس سکتے. فریکوینسی کا باقی آپ کی باڈی پر مثبت یا منفی، اگر اس پہ آپ تھوڑی بات کر لیں، مثلا اگر آپ وہ ایک بالکل جس میں آپ نے بتایا کہ آپ نے کورس کا بھی حوالہ دے رہے ہیں، اس میں گئے اور آپ نے یہ بتایا کہ آپ نے ایک دوسرے کے گھر تک آپ پہنچ گئے کہ ریاض کے ذریعے، کیا اس فریکوینسی کا آپ کی باڈی پر یا آپ کے باقی طرز بود و باش پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ نہیں، کوئی اثر نہیں پڑتا. سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، پازیٹیو ایفیکٹ پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں ان کو، سب سے ٹاپ پہ جو فریکوینسی ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں بیٹا. یہ جو ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں آپس میں، اس ٹائم اگر ہم وہ مشین جہاں پہ لگائیں EEG تو ہمیں بیٹا فریکوینسی کاؤنٹ ہوگی. یہ غالباً اس کے جو مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے، غالباً 21 to 30 ہرٹز کے اوپر چل رہی ہوتی ہے. تو پھر تھوڑا سا ہم جب ریلیکس کرتے ہیں تو الفا اسٹیٹ میں جب آتے ہیں تو برین فریکوینسی مزید لو ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پھر 14 to 21 چلی جاتی ہے. پھر نیچے جاتے ہیں تو وہ تھیٹا، جس کو ہم ہپنوٹک اسٹیٹ کہتے ہیں، اس میں جب جاتے ہیں وہ 7 سے 14 ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہوتی ہے وہ ڈیلٹا کہلاتی ہے. ڈیلٹا وہ ہے جس میں ہم سو چکے ہوتے ہیں، نیند میں ہوتے ہیں. یہ جو ہم رات کو سوئے ہوتے ہیں اس ٹائم اگر ہم وہ لگائیں تو وہ ڈیلٹا فریکوینسی آ رہی ہوگی، وہ 1 سے 3 تک 4 تک آ رہی ہوگی. اچھا، اگر انسان اپنے لاشعور کو سمجھ لے اور اسے دوبارہ ری پروگرام کر لے تو کیا وہ اپنی اصل حقیقت بدل سکتا ہے؟ بالکل بس بدل سکتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر میری حقیقت یہ بن چکی تھی بچپن سے کہ میں ایک بزدل ہوں، خوف زدہ ہوں، کانفیڈنس نہیں ہے میرے اندر، تو میں اس کو ری پروگرام کر کے میں چینج کر سکتا ہوں. اسی طرح میری اگر شخصیت بن چکی تھی کہ میں غصے والا شخص ہوں، میں بہت زیادہ اینگر کنٹرول کے اوپر، جی بالکل، اگر میں اس شخصیت والا بندہ تھا تو میں ری پروگرام کر کے اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں. ایون مطلب اس کا کوئی عملی نمونہ بتائیں، کس طرح؟ عملی نمونہ دو ہی طریقے ہیں، یا آپ سیلف ہپنوسس کے ذریعے یہ کر سکتے ہیں، یا آپ کسی ہپنوٹسٹ کے پاس جائیں گے، ہپنو تھراپسٹ کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو ہپنوسس کے ذریعے ملٹیپل سیشنز آپ کے لے کے وہ آپ کی اس کو ختم کر سکتا ہے. لیکن اس میں ایک شرط ہوتی ہے، وہ شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ
اس نیت سے مت جائیں کہ لیٹ سے چیک کرتے ہیں ٹھیک ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا. علاج کے لیے ہاں. نیت نیت یہ ہو کہ جی میں نے ٹھیک ہونا ہے. کیونکہ یہ والے یہ جو ہپنوسس کی پہلی شرط یہی ہے کہ آپ کے اندر ایک تو کوئی ڈر نہ ہو, یقین کے اس کے ساتھ جائیں. ٹھیک ہے. سیم اسی طرح اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ڈرگز اور اسموکنگ وغیرہ میں بہت اچھا یہ یوز ہوتا ہے ہپنوسس. تو اگر آپ اس نیت سے جا رہے ہیں کہ یار ہاں یہ بری چیز ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے, چلو جا کے میں جاتا ہوں کسی ہپنوتھراپسٹ کے پاس, پھر آپ نہیں ٹھیک ہوں گے. اگر آپ جا رہے ہیں کہ نہیں میں نے ختم کرنا ہے اس کو, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ میں وقتی طور پہ اس کے ڈر گیا ہوں اور پھر جا کے میں کروا رہا ہوں, نہیں, آپ نے پورا ارادہ کیا ہے کہ میں نے ٹھیک ہونا ہے, تب آپ جائیں گے تو آپ کے اوپر اس کا اثر ہوگا. تو آپ نے بتایا کہ اپنی آپ وہ جو حقیقت ہے بدل سکتے ہیں. اگر آپ بزدل ہیں تو آپ محنت کر کے آپ اپنے آپ کو عملی طور پہ بیسیکلی ہوا کیا ہے, پروگرامنگ چینج ہو گئی نا. میرے اندر خوف پڑے تھے, میرے اندر ڈر پڑے ہوئے تھے, میں لوگوں کے سامنے بات کرتے ہوئے ہچکچاتا تھا, میری ٹانگیں کانپتی تھیں. ٹھیک ہے, جو بھی فیکٹرز تھے اس وقت جنہوں نے یہ کریٹ کرا تھا, یہ میموریز تو آ چکی ہیں. بیسیکلی ہمیں میموریز چلا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو اس کی نا چھوٹی سی ایک چیز اس میں بتا دیتا ہوں. ہمارا جو برین ہے نا, اس میں بے شمار اس کو ان حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک حصہ ہوتا ہے جب بھی کوئی انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے نا, ٹھیک ہے, جسے ہم ہپو کیمپس غالباً ہے, میں اگر غلط نہیں سمجھ رہا. تو جو ہی انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے تو اس کو نا وہ چیک کرتا ہے کہ اس طرح کی انفارمیشن کیا پہلے بھی پڑی ہوئی ہے میری میموری میں کہیں پہ. ٹھیک ہے, اب لیٹ سے مجھے کہیں پہ ڈر پیدا ہوا ہے, تو میرا کہیں پہ ڈر, کوئی چیز میں نے دیکھی, میں ڈرا ہوا ہوں, تو جو ہی وہ انفارمیشن آئے گی میرا دماغ پہلے ڈھونڈے گا پیچھے تھا کوئی, اگر پڑی ہے میموری ڈر والی کہ ہاں میں ڈرتا ہوں, تو وہ ایک اور ہمارا پارٹ ہے, اسے ہم ایمگڈالا کہتا ہے. ایمگڈالا کیا کرتا ہے, اس چیز کو اس پچھلی میموری کے ساتھ جوڑتا ہے. اور اس کے بعد ایک اور ہوتا ہے جسے ہم ہائپوتھیلمس کہتے ہیں, وہ کیا کرتا ہے, وہ اس کو ایکٹ کروا دیتا ہے. مطلب یہ آسان الفاظ میں کہ اگر کسی مثال کے طور پہ کسی جانور کو دیکھ کے, سانپ کو دیکھ کے میرے اندر خوف ہے موجود ہے, تو میں اگر یہاں پہ کوئی سانپ دیکھوں گا تو وہ پہلے میموری میری جو ہے, میرا دماغ پاسٹ میں جائے گا, ڈھونڈے گا کہ پاسٹ میں کیا یہ ڈرا تھا سانپ سے. اگر وہ کہے گا ہاں ڈرا تھا, تو وہ کہے گا اوکے دوبارہ اس کی وہی میموری لے کے آؤ اور اس کو ڈراؤ اس سے. اور یہ نینو سیکنڈ سے بھی کئی ہزارویں حصے میں ہو رہا ہوتا ہے کام, اتنی سپیڈ سے ہو رہا ہوتا ہے کہ دیکھا, میسج گیا, اس نے پچھلی میموری اٹھائی, اس نے کہا بھائی اس کو وہی دو, یہ اسی قابل ہے, تو میں ڈر جاؤں گا, میں پیچھے ہٹ جاؤں گا. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح اگر میں نے ری پروگرام کر لیا خود کو, اور ری پروگرام کرنے کے بعد میں نے اپنے اندر اس میموری کو ڈیلیٹ کیا ہے یا آلٹر کر دیا ہے یا مثبت چیزیں ڈال دیں کہ یہ عام جانور کی طرح ہے, یہ بے ضرر ہے, یہ آئے گا, آ کے اپنی وہ کر کے چلا جائے گا. میں نے بار بار یہ انفارمیشن اپنے آپ کو دیتا رہا ہپنوسس کے ذریعے, ٹھیک ہے, یا کوئی ہپنوتھراپی. تو اب نئی انفارمیشن سٹور ہو جائے گی میرے سب کانشیس میں. جب نئی انفارمیشن سٹور ہوگی تو وہ اب نئی میموری آ چکی ہے, وہ پچھلی نہیں ہے. اب میں دوبارہ جب مہینے بعد 2 مہینے بعد مجھے سانپ کے اوپر نظر پڑے گی, اب نئی میموری ہے, مجھے خوف نہیں فیل ہوگا. ٹھیک ہے. موسٹلی اس چیز کو وہاں پہ بھی یوز کیا جاتا ہے. اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا گھر میں چھپکلی سے بہت ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے. ایون کہ آپ ہپنوسس کے ذریعے یا اسی طرح کی اور بھی ٹیکنیکس ہے جس میں NLP کا میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا, وہ اس سے بھی بہت بڑی چیز ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ہم کبھی اس کے اوپر بھی بات کریں گے. تو اس میں ہم بالفرض اگر کسی کے اندر ایک چھپکلی کا ڈر ہے تو اس چھپکلی کے ڈر کو ختم کر سکتے ہیں ودن 20 منٹس. اور اس بندے کے ہاتھ پہ چھپکلی رکھ دیں گے, وہ ڈرے گا نہیں, اس کو دیکھ رہا ہوگا بیٹھا آرام سے, کہے گا ہاں یہ تو کچھ بھی نہیں کہہ رہی. وہ بندہ جو چھپکلی دیکھ کے بھاگ جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ یہ سب یہاں پہ پروگرام ہوا ہے. اس کو ہم نے ری پروگرام کر دیا تو ہماری شخصیت چینج ہو گئی, ہمارے اندر تبدیلی آ گئی ہے.